گوشت کا ٹکڑا لے کے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے. کس کا گھر ہے؟ اللہ اکبر، صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات کا گھر ہے، حجرہ عائشہ، جہاں آج بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. گوشت کا ٹکڑا لے کے آ گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی مجھے لگ رہا ہے آج عرصے کے بعد آپ کا گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے، کملی والے بتا اس کو کس انداز سے پکانا ہے. اے عائشہ ذرا اچھی طرح پکائیو، بھونا ہوا پکا کر اس کو بھون کر اچھی طرح پانی ملا کر شوربہ بنا دینا. روٹی بھگو کے کھائیں گے، شوربہ پیئیں گے، سرید بنائیں گے. فرمایا عائشہ نہ بھگو کے کھاؤں گا، نہ شوربہ پیوں گا، نہ اس کا سرید بناؤں گا. اسے جب تیار کر دے تو ڈبے میں ڈال دینا. میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی فلانی گلی میں جاؤں گا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم مدینے میں آئے، خدیجہ کے بعد ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. لے یہ دی مولوی صاحب مجھے دو مولوی صاحب بیان کرو جو میں دینی ہے. بیوی دنیا سے چلی گئی، بوڑھی تھی، 65 سال کی عمر. اس کی سہیلیاں مدینے میں آئیں، ان کے لیے کھانا حضور خود لے کے جائیں. مر نہ جائے، کوئی ساس کو سلام کرے، سسر کو سلام کرے. یہ منڈیوں میں جب قیامت کے سریے گڑیں گے نا ہمارے، اس وقت پتہ لگے کس کو بکتی. اب کر لو تم نے جو مرضی کرنا ہے، اور عبدالنان بھی کر لے، کھلا میدان ہے، جو مرضی کر، کھلے کھاؤ تو ننگے نہ ہو، نہیں پوچھنا. لیکن قیامت میں جو میں نے رگڑے دینے ہیں نا، دنیا دیکھیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو میرے عزیزو یہ بنیادی چیزیں ہیں. اس چھتری کے نیچے میرے عزیزو اگر یہ صاحبان لگا کے 4 ڈنڈے کھڑے کر دیتے، یہ سٹیج نہ ہوتا، کرسی نہ ہوتی، بلب نہ ہوتے، میرے عزیزو ڈیسنٹ والوں کو نہ بلایا جاتا، یہ سون کا انتظام نہ ہوتا. بتاؤ جلسہ ادھورا تھا کہ پورا تھا؟ نماز، روز، حج، زکوٰۃ تو یہ چھت ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں. اس کے اندر میرے عزیزو اطاعت رسول ہے، اتباع رسول ہے، اعمال صالحہ. جب تک یہ ایمان کی جز نہیں بنیں گے، یہ بنیادی چیزوں کے ساتھ نہیں جڑیں گے، رب کعبہ کی قسم نہ یہ ستون اس عمارت کی چھت برداشت کرنے کے قابل رہیں گے. گھر کے اندر بگاڑ کے دیکھ لو، گھر کے اندر ناراض ہو کے دیکھ لو، رشتہ داروں سے بگاڑ کے دیکھ لو. رب اکبر کی قسم ہے، تہجد کی نمازیں پڑھ یا تراویح میں پڑھ، اللہ اکبر، قرآن بشک عبد الباسط مرحوم سے سننے لگ جا. جب تک آپس کا دل صاف نہیں ہوگا، تیری زندگی میں قرآن سن کے بھی قرار کوئی نہیں آئے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں خدیجہ کے لیے خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے کھانا لے کے جاؤں گا، تو اماں کہتی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں یبکی عائشہ، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کیا وجہ، کیوں روئی؟ کہ آپ کو 65 سال کی بوڑھی اس کی سہیلیاں یاد آ گئی. میری عائشہ کی جوانی کب کام آئے گی؟ ہمارے نوجوان عورتوں کے ہوتے ہوئے، حسین خوبرو کے ہوتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں کیا بات ہے، جب بھی یاد کرو خدیجہ یاد آ جاتی ہے، اور اس کو یاد کر کے اتنے غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ غم و آنسو بن کے آپ کا آنکھوں سے برسنے لگ جاتا ہے. اماں کہنے لگی میں نے کہا میں پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئی، پھر اپنے کام میں میرے کانوں کے اللہ اکبر ان لو تک آواز ٹکرائی، سیسکیوں کی آواز آئی، سبکیوں کی آواز آئی. میں نے پوچھے مڑ کے دیکھا تو زار و قطار آنسوں سے رو رہے ہیں. ہائے میرا کلیجہ منہ کو آ گیا. اللہ اکبر، میں رحمت عالم کے قریب ہو گئی. میں نے کہا ماں باپ قربان ہو، میری وجہ سے روئے. فرمایا عائشہ ہاتھ جوڑتا ہوں، کچھ بھی کہہ لیا کر، میری خدیجہ کے پر انگلی نہ اٹھایا کر، میری خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کر. اماں کہتی میں بھی ساتھ رونے لگ گئی. میں نے کہا کملی والے میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس ایسے بات کر رہی تھی. فرمایا عائشہ کمی تمہارے اندر کوئی نہیں، احترام ادب تمہارے اندر بہت زیادہ، لیکن تمہارے میں خدیجہ میں ایک فرق تھا، لیکن وہ فرق محمد کی آخری بڑھاپے کے اندر بھی پورا نہ ہو سکا. سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا خدیجہ عائشہ ناراض نہ ہونا، کملی والے بتاؤ تو صحیح. آپ نے فرمایا عائشہ تم میری سکھوں کی ساتھی ہو، خدیجہ میری دکھوں کی ساتھی تھی. تمہیں کیا پتا خدیجہ کے ہوتے ہوئے میرے پہ کیا حالات آئے تھے. لیکن مجال ہے اپنے گھر میں سیرت خدیجہ
ریکارڈنگ کر کے موبائلوں پر لا کر، اگر پڑھنا نہیں آتا تیری میری دھیرانیوں کو سناؤ کہ خدیجہ کون تھی۔ سارے مکے کے سردار، ان کے پاس جتنا مال تھا ایک طرف اماں خدیجہ کے مال کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی امیر عورت۔ ساڑھے کر آجے نا کسی امیر دی ساس بھی لائن میں کھڑی ہوتی ہے، سگے بھائی سگی بہن کی بیٹی کو ساس نہیں اتنا پوچھتی جتنا امیر کی بیٹی کو پوچھے گی۔ فرق چھوڑو تاکہ اللہ کے دربار میں اللہ اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہو سکے، ورنہ جتنے مرضی ان چہروں کو بیوٹی پارلر اور شیشے کے آگے رکھ لو، اگر اللہ ناراض ہو گئے، اللہ نہ کرے قیامت کے دن خدا کی ناراضگی اور اس ناراضگی پر پھٹکار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں آپ میری بات سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کس گھر کی داستان آپ کے سامنے رس کروں؟ تقریر میں آ کر کہیں بیٹھتا ہوں، جانے لگتا ہوں، روٹی کھانے لگتا ہوں، کوئی کان میں اپنے گھر کی دکھ کی ایسی بھوک مار کے چلا جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم فیورٹ ڈش کا بھی ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اتنی آگ لگے بڑی گھر کے اندر، پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے کی دوڑ بھاگ رہے ہیں، تھکتے ہی نہیں۔ کھیل کے میدان میں دوڑنے والا تھک جاتا ہے، وہ ہاں کرنے لگتا ہے۔ ہم صبح سے لے کے شام تک پیسے کی دوڑ میں تھکن ہوئی، تھکائے گا یہ جیبوں میں نوٹ ایک دن تھکائے گا، جب چرپائی پہ یوں لا کے ڈالے گا، پانی یہاں ڈالو گے یہاں سے باہر نکل رہا ہوگا۔ تھکائے گا یہ پیسہ جب انتہائی نگہداشت آئی سی یو کے اندر ڈالا جائے گا۔ خبردار، ماں نہیں جا سکتی، بیوی نہیں جا سکتی، یہ پیسہ اس وقت بے وفائی کرے گا جب ڈاکٹر 1000 کی 50,000 کی 20 دوائیوں کی پرچی لکھ کے دے گا۔ آیا بڑی منت مرادوں سے، بڑی دعاؤں سے، بڑے تعویذوں سے، بڑے وظیفے سے، بڑے وسیلے سے 50 سال کے اندر جو پیسہ آیا 10 دن کے اندر پیسہ بھاگتا نظر آئے گا۔ اوکے قرضے لے گا، آجا آجا آجا، اتنا مجبور کرے گا کہ تیری چربائی کو بھی مقروض کر کے چھوڑے گا جناب۔ اتنی اچھی نہیں ہوتی پیسے سے محبت۔ قیامت کے دن تو اللہ ہمارے سے سوال کریں گے، قیامت کے دن اللہ ہمارے سے سوال کریں گے، جیسی تجھے مورتی بنا کے بھیجا تھا، جیسی صورت بنا کے بھیجا تھا، بتا اسے کہاں ضائع کر کے آیا؟ کھڑو، مارے گے پکڑ کر۔ جب قبر سے اٹھایا جائے گا، کیا ہو گیا؟ نہ کپڑے، نہ ہار، نہ سونا، نہ ویس کوٹ، نہ گھڑی، نہ انگوٹھی، نہ پگڑی۔ آواز دی جائے گی، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ قالوا یا ویلنا من مرقدنا، جب قبروں سے اٹھا کے زندہ کیا، ہائے ہائے کپڑے کہاں، بیوی کہاں، بچے کہاں، یہ کیا ہوا کہ میں یہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ اور میں یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کروایا تھا، آج اللہ نے اس وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اٹھو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخرت کا نقشہ کھینچا، اماں جان حیران ہو گئی، کلے کملی والے حیرانگی اس کی وجہ یہ کہ قیامت کے دن سارے ننگے کھڑے ہوں گے کہ ایک دوسرے کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں۔ فرمایا جب مالک اپنے غصے کے ساتھ آئے گا، نفسی نفسی ہو جائے گی، پاس کھڑے ہونے والے کو دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ قبر میں میت کو اتارا گیا، جنازے والی چارپائی پر اتنی بڑی چادر لے کے چلے گئے، 4 کلمے 6 کلمے جس کے اوپر لکھے ہوئے، ایمان مجمل مفصل لکھا ہوا، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، کلمہ شہادت پڑھ کے چارپائی کو کندھا دے رہے ہیں، وضو کر کے ٹوپیاں لے کے سر پہ کندھا دے رہے ہیں، پھر پردون موٹ ہننے استغفار کرتے جا رہے ہیں۔ جب مسجد میں جا کے جنازہ رکھا، مولوی صاحب آئے، نیت کر لو جی، سب درود کر لو جی، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرماتے ہیں مولوی صاحب تیرے سے تو امید نہیں تھی،
تو کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ اپنے لیے بولتا سمجھ میں آتا تو اس کے لیے جھوٹ بول رہا ہے جو ساری زندگی قرآن کی مخالفت کرتے چلا گیا۔ الہ العالمین میں نے کیا جھوٹ بولا؟ فرمایا چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ پورا دین لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر اس کو چھپا کے لایا جسے کلمہ بھی پورا پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، آپ بھی مولوی صاحب آپ بتاؤ، یہ قبر کے اوپر تاریخ پیدائش تاریخ وفات کیوں لکھتے ہیں؟ قبر پر سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، قبر پر کیوں لکھتے ہیں تاریخ؟ کہیں پڑھا ہوگا آپ نے، میں نے نہیں پڑھا، مجھے سمجھاؤ، میں تو ویسے بھی کچھ نہیں پڑھا ہوا، انپڑھ صاحب کا شاگرد ہوں۔ قبر کے اوپر تاریخ پیدائش تاریخ وفات کیوں لکھتے ہیں؟ واہ میرا رب، میرے سمجھ میں 7-8 دن پہلے سفر کر رہا تھا، میرے اللہ نے اچانک میں اپنے آپ کو کتابوں کے حوالے کم اللہ کے حوالے زیادہ کرتا ہوں۔ فرمایا عبد الحنان میں نے بندوں کے ہاتھوں سے لکھوا دیا، قیامت کے دن یہ گلہ میرے سے نہ کریں۔ مالک کائنات کیا؟ فرمایا تاریخ پیدائش 1970 ہے، تاریخ وفات 1970 لکھ دی۔ اللہ اکبر، 2021 لکھ دی، تاریخ وفات میں نے اس کی 2022 لکھ دی تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے 50 سال کی زندگی گزار کے آیا، 70 سال دنیا میں نے مہلت دی۔ یہ اتنا نادان ہے، 70 سال کے اندر بھی میرا بن کے کوئی نہیں آیا ہے۔ رو لیں پوچھو اس سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے گھر کے دروازے کے سامنے میرا گھر تھا، یہ یاری نبھانے کے لیے ناران کا غان تو جایا کرتا تھا، میرے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے، میرا شکر ادا کرنے کے لیے۔ 50 سال میں اس نے ایک مرتبہ بھی میرے گھر میں آ کے نہیں دیکھا۔ جمعے کی نماز ہوا کرتی تھی، یہ تیتر ہاتھوں پہ لے کے بیٹھا ہوتا، یہ چھت کے اوپر کبوتر بازی کرتا تھا، یہ بیلوں کی دوڑائی کے اندر شامل ہوتا تھا، یہ کبڈی کے میچ میں چلا جایا کرتا تھا، والی بال میں جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ایسی بھی لوگوں کی مت ماری گئی، کبڈی کے اندر ایک دوسرے کو چپیڑے مار رہے ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں۔ وہ عقل موت ہے، بندے کی کام کرتی ہے، ایک وہ تھپڑ مار رہا، اس کو وہ تھپڑ مار رہا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی عقل مند کہے گا؟ لبادہ مسلمانیت کا اوڑھ کر اپریل فول منانے والوں، جھوٹ کا دن منانے والوں، تمہیں یوم محشر کا دن یاد کیوں نہیں؟ ہم منا رہے ہیں اپریل فول، کون سی حدیث؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ، کسی نے منایا؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ توبہ کہ تھوڑی سی مصیبت ویلنٹائن ڈے کی کم ہو گئی، یہ اتنی مصیبت تھی خدا کی قسم، بھائی بہن کو آگے لگا رہا تھا، بہن بھائی کو آگے لگا رہی تھی۔ جب اتنا گناہ زمین پر ہونے لگا، اللہ کی قسم زمین نے یوں کر کے سانس لیا اور یوں کر کے کروٹ بدلی، اللہ نے ساری زمین کو خشکی کو سیلاب کے اندر تبدیل کر دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ لوگ سو رہے تھے، تباہ ہو گئے، جنازے لے کے پھر رہے تھے، قبر بنانے کی جگہ نہیں۔ یوں دیکھا، اللہ ادھر نہیں کر، بغیرت، خبردار، میری طرف گھور کے دیکھا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ مجھے نہ کچھ کہنا، جو کیا تو نے کیا، تیرے ہاتھوں نے کیا، وہ تو شکر کر، اتنے سے میں نے ٹال دیا اور بہت ساری چیزوں کو تو میں نے چھپا لیا۔ اگر میں ظاہر کر دیتا، مجھے میری کبریائی کی قسم، میں تجھے زمین پر سانس لینے کے قابل بھی نہ چھوڑتا۔ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے۔ علماء اکرام جمعے کے خطبے میں رو رو کے پڑھ کے سنائے، اے لوگو، ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہمارے اس وقت جو ہمارا حال گزر رہا ہے، ہمارا رب ناراض ہو رہا ہے۔ خوشی میں حضور یاد نہ آئے، نبی کا طریقہ غمی میں یاد نہ آیا، خوشی میں یاد نہیں آیا، راتوں کو یاد نہیں آیا، دل کو یاد نہیں آیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، میرا بچہ لباس پہن کے آتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آوے شرٹ پہن کے آتا ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ فٹ بالر تھا، اس کی ہے، ایسی پہنتا تھا نا، مارکیٹ کے اندر وہ آ گئی، یہ ہاکی کا پلیئر تھا ہمارا، ماشاء اللہ ایک، اللہ اکبر، پارٹی کا نمائندہ میں نام لینا نہیں چاہتا، اس کا سائن ہو جائے، اللہ اکبر، وہ کپڑا کروڑوں کے اندر بکتا ہے، اور جس کپڑے لباس پر آمنہ کے لال نے سائن کر دیا، اسے پہننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ فرشتے کر رہے ہیں گناہ؟
حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا، سیدہ فاطمہ الزہرا سے اتنا کہہ کے چلے گئے، اے میری بچی اپنا لباس ذرا موٹا کر لے، موٹا کپڑا پہنا کر۔ اللہ اکبر، جبرائیل آ کے کہہ کے چلے گئے، جس باریک لباس میں عورت کا جسم نظر آ گیا، جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو کے قابل نہیں رہے گی۔ اما فاطمہ گرمی میں کھدر کا کپڑا پہن کے بیٹھ گئی، اتنا پسینہ ٹپکا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً پوچھنا پڑا، اے فاطمہ یہ موٹا لباس گرمی میں کیوں پہنا؟ کالی ابا کہہ کے چلے گئے، گرمی جائے آئے کوئی پرواہ نہیں، لیکن فاطمہ وہ باریک لباس نہیں پہننے گی جس لباس کو پہن کر میرا ابا قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ سارے کا سارا پتہ نہیں یار ہماری یا مت ماری گئی یا ہم خود سدھرنا نہیں چاہتے تھے۔ پوچھو شعیب الحسن صاحب کو، آج کے جلسے کے اوپر کم از کم 2 لاکھ روپے خرچہ ہوگا، اس کی حرام کی کمائی تو کوئی نہیں۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اس جلسے میں معذرت کے ساتھ اللہ میری بدگمانی معاف فرماوے، یا اللہ میرے ذہن کے اندر بدگمانی تو معاف کر دینا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، صحابہ کے نام کا جلسہ، حضور کی سیرت کا جلسہ، فکر آخرت کا جلسہ، لیکن آنے والے اللہ اکبر میرے جیسے کتنی نالائق ہیں جنہوں نے ابھی تک عشاء کی نماز کا سجدہ نہیں کیا ہے۔ جو 4 گھنٹے کا پروگرام آپ کو مجھے فجر میں سلائے رکھے، سمجھ لو میرے عزیزو، اللہ اکبر، میزبان نے تو کسر نہیں چھوڑی، لیکن مہمان جو آئے ان کی طرف سے لگتا ہے پروگرام قبول کوئی نہیں ہوا ہے۔ صدیق کی زندگی سے کون واقف نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین امیر معاویہ، سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی سے کون ہے جو نہ واقف ہو؟ رب اکبر کی قسم ہے، ہمارے سینے کے اندر، ہمارے دلوں کی نالیوں میں خون کم ہے، صحابہ کی محبت زیادہ ہے، زندگی کی سانسیں کم ہے، صحابہ کی محبت زیادہ ہے، لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، اپنا تو دور کی بات میں اپنے اس بچے کو بھی غلام صحابہ بنانے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ مکان بنا لیا کامیاب ہو گئے، دکان بنا لی کامیاب ہو گئے، دبئی انگلینڈ چلے گئے کامیاب ہو گئے، تمہیں کس نے کہہ دیا یہ کامیابی ہے؟ قیامت کے دن جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور کامیاب کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا، پھر تمہیں اعلان نہیں کریں گے، عرش والا اعلان کرے گا، او لوگو فلاں کو دیکھ لو آج اللہ کے دربار میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بیوی کو طلاق دی جا رہی ہے پیسے کے پیچھے، بیوی کو طلاق دے جا رہی ہے اولاد نہ ہونے کے پیچھے۔ ماں باپ کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ سنو سنو نوجوانوں، 2 باتیں کر کے جاؤں گا، تمہارے میرے کام آوے گی۔ پہلی یہ بات، خبردار 2 باتوں پہ اللہ کسی قسم کی کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ فرمایا میرا بندہ چکوال میں رہتا ہے، راولپنڈی چلا جا، اللہ اکبر، یہ لاہور مارکیٹ میں اپنا مال لینے کے لیے چلا جا، مجھے پتہ ہے وضو کے لیے پانی میں دشواری ہوگی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد تلاش کرنے میں دشواری ہوگی، میرا بندہ 4 فرض 2 کر دے، میں تیرے پہ بوجھ نہیں ڈالتا، 2 پڑھ کے دکھا، میں تجھے 4 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اگر تیرے پاس پانی کوئی نہیں، مٹی سے تیمم کر، میں تجھے وضو کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اے میرا بندہ، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، ٹھیک ہے، سہولیات روزے کی سحری کی ساری موجود ہیں، لیکن پھر بھی تو روزہ رکھ نہ سکا۔ فعدۃ من ایام اخر، اے میرا بندہ اگر بیمار ہو جائے یا کہیں مسافر ہے، عام دنوں میں رکھ کے دکھا، میں تجھے روزہ کا ثواب رمضان کا عطا فرماؤں گا۔ اے میرا بندہ اگر تیرے پاس حج کے پیسے نہیں، نیت کر، میں تجھے حاجیوں میں کھڑا کروں گا۔ اے میرا بندہ اگر تیرے پاس پیسہ کوئی نہیں، صدقہ خیرات کی نیت کر لے، قیامت کے دن احد پہاڑ
صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماؤں گا، لیکن دو باتوں پہ تیری میری کھینچا نہیں ہو جائے گی، دو باتوں پہ میں تیرا دشمن تو میرا دشمن، تیری میری بغاوت کا اعلان ہو جائے گا، تیری میری لڑائی کا اعلان ہو جائے گا، تیرا سکون میں برباد کروں گا، تیرے بچے نافرمان میں کروں گا، تیرے کاروبار وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تیری تجارت کا بیڑا غرق میں کروں گا، اچھے گھر میں تیرا سکون میں اجاڑ کے رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر دو باتوں میں میرے سامنے کھڑے گا، دو باتوں میں میرے سے دشمنی لے کے آئے گا، خبردار، نہ میں تیرا نام تو میرا، میں نے کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کرنی۔ اللہ، وہ دو باتیں کون سی؟ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار، سب کچھ کرے گا معاف کر دوں گا، اگر میری توحید میں شرک کرے گا میں اللہ تجھے معاف کوئی نہیں کروں گا۔ جو مرضی کر لینا، کوئی نہیں، گنجائش نکل آئے گی، شریک کا نہ ٹھہرا۔ حکیم الامت مجدد الفسانی، حکیم الامت، اللہ اکبر، حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ قلم تراش رہے تھے، میرے عزیز، اتنا سا تن کا لکڑی کا آپ کی انگلی کی پورے میں چلا گیا۔ اللہ، کیا کہا؟ زور سے، زور سے اور زور سے، اللہ۔ پالنے والا کون ہے؟ نانا اور پالنے والا کون ہے؟ یہ انگلی ہاتھ کی گواہی، پالنے والا کون ہے؟ شہادت کی انگلی۔ رزق دینے والا، ہلکی آواز نہیں، بار والو تم بھی بولو، عزت ذلت دینے والا، بیٹا بیٹی دینے والا، جن کی انگلی نہیں اٹھی لگتا ہے شک ہے وہ زیادہ ہی توحید پرست ہے۔ بلند آواز سے انگلی کھڑی کرو ماشاءاللہ۔ راضی کون؟ خالق کون؟ بولو بولو بولو، بابا زور لا ذرا، ہاں زور لا، گال کڑتے بھی زور لگتا کہ نہیں لگتا؟ کٹو ماشاءاللہ۔ راضی کون ہے؟ بابا جی راضی کون ہے؟ خالق کون ہے؟ پالنہار کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ دن کو رات، رات کو دن میں بدلنے والا کون ہے؟ عزت میں ذلت، ذلت میں عزت کے نقشے پیدا کرنے والا ہے اللہ۔ کہاں ہے؟ ہر جگہ۔ پھر تو دنیا سے گناہ کا خاتمہ ہی ہو جانا چاہیے تھا اگر ہر جگہ ہے۔ موبائل ہے، ابھی دیکھو دلیل، رضائی بھی اوپر ہے، چادر کے اوپر، اس کا مطلب باہر اللہ ہے، اندر کوئی نہیں۔ ہر جائیے، یہاں کہاں چلا گیا؟ ٹک ٹاک چل رہی ہے، ٹش ٹش ٹش، پتہ نہیں تمہارے انگوٹھوں کو کون سا زیتون لگا ہوا تھکتے نہیں، باپ کے پیر دباتے تھکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ہاتھ کو اتنا نہ چپک جائے کہ دوستو قبر میں بھی یہ ساتھ چلا جائے، ڈرو۔ اللہ کی ذات کا یقین تو اتنا ہونا چاہیے۔ وہ عمر، میں کہتا ہوں یہ میرا عمر، اللہ کہتا ہے میرا عمر، میں کہتا ہوں میرا ادریس، میرا رفیق، میرا ثاقب، اللہ کہتے ہیں میرا ابو بکر، نبی کہتے ہیں میرا ابو بکر، میرا عمر، میرا عثمان، میرا علی۔ وہ عمر رات کو پہرا دے رہے ہیں، ماں بچی سے کہہ رہی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، چارہ بہت مہنگا ہو گیا، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دے۔ وہ کہہ رہے اماں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اماں عمر، ہاں میری اماں جان، تجھے پتہ ہے رات کو عمر پہرا دیتا ہے۔ عمر نے کان لگا کے سن لیا، اللہ اکبر، آئے گا درہ سے خبر لے گا۔ ان کا بیٹی اس کے ہمارے درمیان دیوار پردہ دروازہ، عمر کہاں دیکھے گا؟ وہ اتنی سی معصومہ ننھی مجاہدہ بولی، اماں عمر کے درمیان تو پردہ نہیں دیکھ رہا، لیکن اماں عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ۔ دروازے کی وجہ دستک ہو گئی، بیٹی بولی کون بوئے تھے؟ عمر۔ ماں کو صاحب ہی سن گیا۔ دوسرا دروازہ دستک ہوئی، بیٹی نے دروازہ کھولا، ننھے ننھے ہاتھ، عمر درہ اندر رکھ لے، میری ماں کی جان نکل جائے گی۔ میری ماں کے جرم کو نہ دیکھ، ننھے ہاتھوں کو دیکھ۔ ٹھیک ہے، اس سے منہ سے نکل گیا، غلطی ہوگی، معافی میں مانگتا ہوں۔ کہاں ہے تیری ماں؟
حضرت عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے جھولی پھیلا کر، کہ ساری دنیا کو بتایا کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے تو بچی ہی لیکن عقل اس کی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ اگر یہ بچی اپنی میری جھولی میں ڈال دے، اپنے بیٹے سے بیاؤں گا، میں اس کا سسر نہیں میں اس کا باپ بن کے دکھاؤں گا، دے دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں تیرے سے بھیک مانگتا ہوں، 22 لاکھ مربع میل کو حکمران جھولی پھیلا رہا ہے، یہ بچی میرے بچے کے نکاح میں دے دے۔ اللہ اکبر، رشتہ قبول ہو گیا۔ عمر کیا کرے گا؟ فرمایا روزانہ جب مسند خلافت پر جاؤں گا، مسلمانوں کے حق دینے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جاؤں گا، اس بچی کو سامنے بٹھا کر جھولی پھیلاؤں گا کہ اے میری بچی، رات کے اندھیرے کا جملہ عمر کے سامنے کہہ دے۔ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ جب بہو دروازے پہ چھوڑنے آتی کہتی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ عمر ہو کے بھر بھر کے رونے لگ جاتے اور کہتے رب اکبر کی قسم ہے اگر یہ تیرا جملہ عمر کی جھولی میں رہا، اللہ اکبر، عمر کو آخری سانس تک اللہ کا خوف باقی رہے گا۔ اس لیے میرے پیارو، اس زبان سے جتنا آول فول نکلتا ہے، جتنا جھوٹ نکلتا ہے، تھوڑا سا زبان سے اللہ اللہ کا ذکر کر لیا کرو، تھوڑا سا اللہ اللہ کہہ کر اس زبان کے بے ذائقے کو ذائقے دار کر لیا کرو۔ اچانک رات کے اندھیرے میں، دل کے اجالے میں، موٹر سائیکل چلاتے دائیں بائیں اگر اسرائیل سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، اس زبان کو اللہ کے نام کی پہچان ہو جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا بنانے والا اس دنیا کی مذمت کر رہا ہے، اس کے پیچھے نہ دوڑنا، ماں کو دھکے نہ دینا، باپ کو یوں نہ کہنا تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ہاں بات یاد آ گئی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صاف ستھرا کفن پہن کے آنا، صاف ستھرا دل لے کے آنا، توحید کتنی سی شرک کی بدبو نہ آوے، توحید رچی ہو۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری ذات میں میرا شریکہ نہ کرنا اور والدین کے کوئی برابر نہ کرنا، یہ ایسے دو جرم ہیں، نہ میں معاف کروں گا نہ میں کسی کی سفارش قبول کروں گا۔ پر نوٹ قرآن میں ایگریمنٹ، رحمت کی موریں لگ گئی۔ آج یہ بچے نوجوان کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ڈاکٹر صاحب، ایک باپ ریڑیاں لگا لگا کر مزدوریاں کر کر ساری زندگی دھوپ کے آگے کالا ہوتا ہے، اور ماں لکڑیوں والے چولہے کے آگے ساری زندگی کالی ہوتی ہے، تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان تیار ہوتا ہے۔ میرے بچوں، میں تمہارے سے ایک بات عرض کر کے جاؤں، میرے پیارو، چلو ہم تو ادھیڑ عمر کے ہو گئے، رشتوں کے بندھن میں بندھ گئے، یہ نئی نسل نئی پوت بیٹھی ہے، زندگی کے سارے فیصلے خود کر لینا، لیکن ازواجی زندگی کا، شادی کے بندھن میں بندھنے کا فیصلہ خود نہ کرنا، اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں دینا۔ رب اکبر کی قسم، انہوں نے کھلایا اسی لیے، پڑھایا اسی لیے، راتوں کو سردی کے اندر تمہارے پیمپر اسی لیے بدلے، لوتڑے پوتڑوں میں تمہیں سوارا اسی لیے کہ ہمارا بچہ یہ فیصلہ آخری وقت میں ہماری جھولی میں ڈال دے۔ یقین جان، جو ماں باپ کی مرضی کے مطابق گھر بس گئے، اللہ نے اس پر رحمتیں برسا دی۔ جو گھر موبائلوں پر سیٹنگ کر کر، اللہ اکبر، آنکھ میں ٹکا لڑا کر جن گھروں کو اپنی مرضی سے آباد کیا، اللہ کی قسم سال سے پہلے ہم نے آنکھوں سے ان گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں ماں باپ کو سامنے لانا۔ حضور کی عمر 25 سال 2 ماہ 25 دن کی۔ دوسری مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کے ملک شام میں گئے، پہلے چاچے کے ساتھ گئے، پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی چاہت تھی میرا مال لے کے جائیے۔ جب بہت زیادہ نفع ہوا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے محبت میں آ کر اپنے غلام کو کہا میں نے پہلے مال دیا، اب خدیجہ اپنا آپ دینے کو تیار ہے، مجھے قبول فرما لو۔
میں بوڑھی عورت ہوں، مجھے پتہ ہے اللہ کے نبی نہ تیرے حسن کے برابر، نہ تیرے جمال کے برابر، نہ تیری عزت تیرے مرتبے خاندان کے برابر، لیکن خدیجہ کو اپنی ہمیشہ کے لیے غلام بنا لو، تیری خدمت کرے گی، خدیجہ کو بڑھاپے میں سکون آئے گا۔ یہ میسرہ غلام آئے اللہ کے نبی، ہاں محمد ابن عبداللہ، جی وہ خدیجہ ہے نا میری مالکن، جی جس کا میں غلام ہوں، اس نے تیرے پاس اپنا رشتہ بھیجا، ہاں کر دے، مال میں کمی نہیں، ٹیٹ دھن دولت میں، بولو، بولتے کیوں نہیں؟ آنکھوں کی باریکیوں سے آنسو آ گئے، کیا ہوا؟ کہ مجھے میرا عبداللہ ابا، میری ماں آمنہ مجھے یاد آ گئی۔ یہ فیصلہ تو ماں باپ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا ہوگا۔ وہ میرے چاچے ابو طالب کا مکان ہے، وہ میرے چاچے حمزہ کا مکان ہے، ٹھیک ہے میں مرتبے میں بہت اعلیٰ، جوانی عزت میں بہت اعلیٰ، لیکن باپ چاچا باپ کے برابر، تایا باپ کے برابر، ماسی ماں کے برابر، ماموں ماں کے برابر ہوتا ہے۔ جا یہ رشتہ لے کے چاچے ابو طالب کے پاس چلا جا، جا یہ رشتہ لے کے چاچے میرے حمزہ کے پاس چلا جا، اگر وہ ہاں کر دے تو میری ہاں، اگر وہ نہ کر دیں تو خدیجہ سے کہنا میرے انکار کا برا نہ بنانا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کی پہچان کرا کے گیا۔ اگر آج فیصلہ اللہ کا نبی اپنی زندگی کے بارے میں خود کر لیتا تو ہمیشہ کے لیے تائے چاچوں کا نام ہمیشہ لسٹوں سے خارج ہو جاتا، رشتوں سے خارج ہو جاتا۔ واہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کروڑوں ارب و رحمتیں آپ کی قبر عطر پر نازل فرمائے۔ پیغمبر دین بھی دے کے گیا، قرآن جیسی دولت دے کے گیا، اور پیغمبر خاندانی رشتے بھی دے کے چلا گیا۔ چاچے سے جا کے پوچھو، ہن چاچے نے کوئی سلام کرتا ہے؟ پتر کہندا پتر شادی ہے تیرے چاچے دے پتر دی، تو ہی جا، میرے کو ٹائم کوئی نہیں، روتا ہوا گھر سے کھیلا جاتا۔ میرے پیارو اپنے بارے میں سوچو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کی قسم بہت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب مالک کائنات کے دربار میں یہ فکر آخرت اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور تے سارا رڑ میلا بیل بیٹھا نا، عبداللہ نان چودھری بن کے بیٹھا، اگر میرے اللہ کو یہ عمل پسند نہ آیا، میری نمازوں کے سجدے پسند نہ آئے، اللہ نہ کرے، میرا تقوی، میری پرہیزگاری، دن میں 3 4 تقریریں پسند نہ آئی، فرشتے یوں کان مروڑ کے نیکوکاروں کی صفوں میں سے اللہ نہ کرے نکال لیں گے۔ آج تو یہ جھوٹ کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، دنیا پیر طریقت رہبر شریعت کہتی ہے، اس پگڑی کے پلو میں ڈاکٹر صاحب تقریباً پاکستان سے، لبنان سے، عراق سے، شام سے 18-19 خانقاہوں کی نسبتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ کی قسم پاکستان میں سوائے 1-2 کے ہر خانقاہ نے میرے پہ اعتبار کیا، ہر ایک نے اپنے ہاتھوں سے دست شفقت فرمایا۔ حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی کی خانقاہ سے یہ دسمبر کے مہینے میں پچھلے سال میں وہاں تھا، عشاء کی نماز پڑھی، وہاں کے سجادہ نشین جو حمدانی صاحب کا انتقال ہوا، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے سلسلے کی اجازت دی۔ حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی خاندان سے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے آپ کی قبر مبارک پر جب حاضری دی، وہاں کی مسجد کے جامع امام اعظم ابو حنیفہ کے امام آئے کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ دعا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ تھی۔ پیر محمد شاہ دعا کروا رہے تھے، ہم آمین کہہ رہے تھے کہ اللہ جو علم کا نور نسبت ہے اس اللہ والے کو نصیب فرمائی، اس کی دل کی نسبت ہے، سینے کی نسبت ہمیں نصیب فرما۔ سجادہ نشین کہنے لگے آپ گواہ ہو جاؤ، میں نے آپ کو نسبتوں کے رستے کھول دیے، یقین جانو اتنی ساری نسبتیں لے کے بیٹھا ہوا ہوں، یہ تو ایک میرے عزیزوں بھرم بنا ہوا ہے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، کوئی دعائیں کرواتا ہے، یقین جانو کوئی عمر حج کے ٹکٹ دیتا ہے، کوئی باہر ملک کے ٹکٹ دیتا ہے، حضرت ہمارے ویزے پر ہمارے پیسے پہ جاؤ بچوں کو سیر کروا لو، یہ آج بھرم ہے، پھولوں کے گلدستے گو کے مصنوعی ہیں، استقبال 10 بندے کھڑے رہے، شعیب توقیر میرے عزیزوں کھڑے رہے، زبیر کھڑے رہے، سارے
سارے کھڑے رہے، چائے لائیں پانی لائیں، یا اللہ اس بھرم کو کفن میں چھپنے سے پہلے اور کفن میں چھپنے کے بعد چھپا کے رکھنا، اور اس بھرم کو قیامت کے دن میدان محشر میں امی ابو سارے بندوں کے سامنے رکھنا۔ اگر دائیں بائیں میں سے کہیں سے بدبو آنے لگ گئی، رب کعبہ کی قسم اس پیر طریقت کا سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ عافیت مانگو اللہ سے۔ یا تو لوگوں میت وزنی ہو جائے، لوگ اشارے کر کے کہتے ہیں پتہ نہیں کڑے گناہ دا بوجھ لے کے جا رہے ہیں، نہیں چھوڑتے۔ ٹیشن والوں میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، مٹی پھول گلاب سج گئی قبر، تشریف لاؤ ادھر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رکو پڑھو جی، مسنون ہے، حضور نے فرمایا سوال جواب میں آسانی ہوگی، ایمان یاد سنو اس کو۔ ادھر آمن الرسول بما انزل، پڑھتے پڑھتے آئے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ وہ میرے پہ بوجھ نہ ڈال جس کی میرے اندر متحمل کوئی نہیں، میں برداشت نہ کر سکوں۔ اللہ فرماتے جھوٹ نہ بول، میں نے ڈالا تیرے پہ بوجھ، بچیوں کا حق لے کے آئے میں نے کہا تھا، بیوی کا حق لے کے آئے میں نے کہا تھا، پڑوسیوں کے حق لے کے آئے میں نے کہا تھا، مالک میرے پاس انگلینڈ کا پیسہ آ جائے، میں چک ملوک میں اپنی بستی میں مکان بنانا چاہوں، فرمایا اوقات میں رہ کے مکان بنائیو، اگر تیرے دائیں بائیں غریبوں کا، ریڑی والوں کا، بھٹا بیچنے والوں کا، سبزی ترکاری بیچنے والوں کا مکان ہے، خبردار خبردار خبردار، پڑوسیوں کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مکان کی دیواروں کو اونچا نہ بنانا، اگر اونچی دیواریں بنانے سے، 2-3 پورشن بنانے سے اگر غریب کی قدرتی ہوا رک گئی، یوں نہ ہو اللہ تیری سانسیں روکے اور جنت کی ہوا سے دور کر دے۔ خیال کری خدا تجھے اچھا کھانے کا موقع دے، خبردار اپنی سبزی ترکاریوں کے چھلکے ایسے شاپر میں باندھ کر کہ جو نظر نہ آئے، ایسی جگہ ڈال کے آنا کہ جہاں شاپر میں سے سبزی کے چھلکوں کی خوشبو نہ آئے، کوئی غریب کوئی یتیم گزرتا ہوا ان چھلکوں پہ نظر پڑ گئی، دل کے اندر ارمان پیدا ہوا، ابا زندہ ہوتا من مرضی کے کھانے لاتا، مچھلی لاتا، گوشت لاتا، اگر اس کا رونا اللہ کے دربار میں پہنچ گیا تو اللہ تیرے بچے کے منہ میں سے بھی گوشت کی بوٹی چھین لے گا۔ کہاں سے لاؤں میں یہ دین؟ یا تو سگا چاچا چٹے کپڑے پہن کے دولہے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، بھتیجا کہتا ہے چوری صاحب آؤ نہ دیا چاچے کو بیلار تو شرم کرو، آپ کو نہیں کہہ رہا جو یہ کام کرتے ہیں سب ایسے، چاچا جا اتنے جا کے پانی پی، چاہ پی، جا جا پی، کنوں لے گیا۔ اللہ کہتے ہیں میں توڑنے میں دیر نہیں کروں گا، عسکر میرا بندہ ہے، کل یہ بھی جوان ہوا کرتا تھا، اتنوں کی تمہاری ناک صاف کی، اگر آج یہ کسی کام کے قابل نہ رہا، میرے قابل تو ہے، یا اللہ تیرے قابل کہاں؟ جب کروٹ بدل کے اس کی زبان سے اللہ نکلتا ہے، تجھے پتا میری رحمت کے دریا کو جوش آ جاتا ہے، نہ کچھ کمی، تیری جھڑکی کی وجہ سے اس نے رو کے دکھا دیا، میں تیرے عملوں والے تھیلے کو خالی کرنے میں دیر کوئی نہیں کروں گا، چل اپنا کام کر۔ بڑا آیا یہاں خوشبوئیں لگا کے میرے سامنے، اندر تو دیکھ، اگر اس خوشبو کو میں ختم کر دوں تیرے اندر کی ایک بدبو اتنا سا دانہ نکال دوں، پس ڈال دوں، اس دانے کو بیوی بھی ہاتھ نہیں لگاتی، بچے بھی ہاتھ نہیں لگاتے، جو ڈاکٹر تیرے سے 50 ہزار روپیہ لے گا وہ بھی دستانہ چڑھا کے سینیٹائزر پتہ نہیں کون سے ڈیٹول لگا کے، تیرے جیسا اوقات تو تیری یہ ہے، تجھے شرم نہیں آتی تو میری برابری کرتا پھرتا ہے، اوقات میرا اپنی، آج تجھے 4 پیسے دے دیے، حسن و جمال کا میں نے مالک بنا دیا، تو بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر؟ میں جب کہوں کون عمر تو کون نبی کا عمر، کون عمر؟ کون عمر؟ ہمارا عمر، تمہارا عمر، سب کا عمر، زمین والوں کا بھی، کون؟ عمر، کون؟ تھک کے بیٹھے سارا دن کام کاج کر کے، مسجد نبوی شریف سوچ رہے، ایک بندہ پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، امیر المومنین میرا یہ کام کرنا ہے، پتہ نہیں کس ذہن میں تھے، کس سوچ میں، جب دیکھتے ہیں منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں، میں انسان نہیں ہوں،
مجھے بھی تو سکون دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا عمر یہ کیا کر بیٹھا. اپنی داڑھی دونوں ہاتھوں میں لے لی اور حضور کے مصلی کے پاس جا کے یوں جھولنا شروع کر دیا. کہ عمر تیری جرت کیسے ہوئی اس کو جھڑکی دینے کی؟ تو اپنی اوقات بھول گیا، تیرے پاس لباس نہیں تھا، تو ظالم تھا، تیرے پاس ہدایت نہیں تھی. عرض تہامہ پر تیرے باپ نے تجھے اونٹوں کو باندھنے والے رسے مارے تھے، تجھے اونٹ سوالنے نہیں آتے تھے. اجنبی کے منبر میں آپ کو سوال کے امت کو سوال کے بیٹھے، تیرے اندر میں آ گئی. عمر تو کب سدھرے گا؟ خدا نے پوچھ لیا تو کیا جواب دے گا؟ پھر دنیا نے دیکھا عمر ننگے پیر دوڑا. جس کو جھڑکی دی تھی اس کے گھر کے دو راستے تھے مسجد نبوی میں آنے جانے کے، وہ اس راستے سے واپس گیا. حضرت عمر دوڑے دوڑے دوسرے راستے سے واپس گئے. کون؟ تمہارا نوکر آیا ہے. کیڑا نوکر؟ تمہارا مجرم آیا ہے. کیڑا مجرم؟ تمہارا گستاخ آیا ہے. انہوں نے کہا یہ آواز تو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی لگتی ہے، یہ آواز تو راتوں کو مدینے کی گلیوں میں پہرا دینے والے کی لگتی. کہ عمر خدا خیر کرے، کیا ہوا؟ کہاں ہے تیرا شوہر؟ عمر اسے کچھ ضرورت تھی، وہ تیرے پاس گیا ہے. ہاں تو عمر اسی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا. اس لیے جس کو جھڑکا تھا وہ واپس آیا. ہاں تو عمر نے اپنی پگڑی اتاری، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. کہ معاف کر دے، اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ کر. عمر خدا کے دربار میں جواب نہیں دے سکتا، معاف کر. عمر کے سرور نے سارے گھر کو رلا دیا. چک ملوک والوں مجھے بتاؤ، جو عمر جھڑکی دینے پہ لوگوں کے آگے معافی مانگنے لگ جائے، وہ نبی کی دھی کو دھکے کہاں دے سکتا ہے؟ مدینے کی گلی میں سے گزر رہے ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا تھڑا باہر نکلا ہوا، 2 اینٹیں. جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ گلی کا ماما ہی بن جاتا ہے. موٹر سائیکل چڑھانے کی جگہ، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ میری جائے جی، کوئی روکے تو صحیح. 50-60 ہزار ٹون کمیٹ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں جی. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مکان کی 2 اینٹیں باہر نکلی ہوئی ہیں، 2. تو عمر نے دروازہ بجا دیا. ابو سفیان جی عمر باہر سے تشریف لاؤ. یہ 2 اینٹیں نکلی ہوئی ہیں، رات کے اندھیرے میں کوئی مسلمان جاوے اس رستے سے، تیرے مکان کے تھلے کی 2 اینٹیں باہر ہیں، ٹھوکر لگ گئی مسلمان کا نقصان ہوگا. ابو سفیان ٹھیک ہے، آپ رسول اللہ کے سسر ہیں، امیر معاویہ کے ابو ہیں، نبی کے سسر ہیں، اور ام حبیبہ مسلمانوں کی اماں کے ابا ہیں. وہ سارے رشتے اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں کا حق تلف ہو رہا ہے. پھر کیا کروں؟ کہ تیرے گھر کے اندر ہتھوڑا ہے تو لے کے آ، ورنہ عمر کا ہاتھ بھی موجود ہے، عمر کا ہتھوڑا موجود ہے، میں خود توڑوں گا اس کو. ابو سفیان ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو. سسر باپ بجا ہوا کرتا ہے، غلطی ہوگی معاف کر دے، لیکن یہ کرنا ہے. اللہ کے نبی کے منبر اور محراب کے عدل کا تقاضا یہی کرنا ہے. سبحان اللہ، کو ذرا سبحان اللہ. تو ابو سفیان نے یوں کر کے عمر کا ہاتھ پکڑ لیا، سینے سے لگایا. کہا واہ عمر، یہ واہ صحابہ آج کا نعرہ نہیں، یہ تو پرانا نعرہ ہے. واہ عمر، زندگی کا پتہ کوئی نہیں کس کے ساتھ بے وفائی کر جائے. میرا نمبر پہلے لگ جائے تیرا، اگر میرا پہلے لگ گیا میں آمنہ کے لال کے سامنے جاؤں گا. عمر تیری شہرت، تیرے دل کے چرچے میں وہاں جا کے سناؤں گا.
اور کہوں گا جس کی جھولی میں امت ڈال کے آیا، جس کی جھولی میں امت کو ڈال کے آیا، آج وہ عمر قرآن کو سامنے رکھ رکھ کر عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر رہا۔ 2 دن ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے سیدنا صدیق اکبر کو، 2 دن ہوئے دنیا سے، تیسرا دن حضرت عمر محراب کے پاس منبر کے سارے بیٹھے ہوئے، 3 یا 4 بچیاں مسجد نبوی میں آئیں اور یوں جھاڑی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑی، چاچا ادھر آوی نا 22 کو، جی بچوں، وہ ایک بابا نظر نہیں آ رہا، جس منبر پہ بیٹھ کے حضور کا پیغام رو رو کے سناتا تھا، وہ مولوی کتنے گیا جو یہاں مسلمانوں کی امامت کرتا تھا؟ کس کے بارے میں؟ ابو بکر کہاں؟ چاچا ابو بکر یاد آ گیا، کتنے؟ تو من نے حضور کے روزے